अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। सवाल और जवाब की नई किस्त के साथ, जो कि चौथी किस्त है नए सिलसिले की, उसके साथ आपके खिदमत में हाजिर हूं। और इस रिपोर्ट में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात के जवाबात दें। और ईद की छुट्टियों की वजह से उस तरह काम नहीं हो सका, और कोशिश ज़रूर थी कि हर रोज़ कम अज़ कम एक किस्त जो है सवाल क्रिकेट का उसकी जारी की जाए। ऐसा हो नहीं सका, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा ये सिलसिला शुरू किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी तमाम लोगों के जो सवालात हैं उनके जवाबात आ जाएं। इसका हम आगाज़ करते हैं। हाफिज़ाबाद से बिलाल हसन पूछते हैं कि एशिया कप और वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल कब आएगा। इसी का सभी को इंतज़ार है जनाब बिलाल हसन साहब के शेड्यूल कब आएगा। एक तो एशिया कप 2023 के अभी मेज़बान के हवाले से बड़ा फ़ैसला होना है, जबकि वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से जो टैक्स की मालूमात हैं, जो टैक्स के हवाले से इशूज़ चल रहे हैं ICC के दरमियान और BCCI के दरमियान, इसी की वजह से ही अभी तक शेड्यूल जारी नहीं किया गया। और मुमकिन है कि आइंदा 1 से 1.5 माह के दौरान ही दोनों का, यानी कि एशिया कप का और वर्ल्ड कप का भी जो है शेड्यूल सामने आ जाए, क्योंकि अभी ज़्यादा वक्त बाकी रहा नहीं है। इसके अलावा बहावलपुर से शाहजेब कीमा पूछते हैं कि पाकिस्तान ने कुल कितनी बार क्लीन स्वीप किया है। ये अगर टेस्ट फॉर्मेट की बात करें कि कम से कम 3 मैचेस की सीरीज़ की बात करें, क्लीन स्वीप का देखेंगे मतलब ये होता है कि टाई या कोई बेनतीजा मैच भी शामिल नहीं होता। तो उसमें पाकिस्तान ने टेस्ट फॉर्मेट में मजमूई तौर पर 5 क्लीन स्वीप किए हैं। वनडे फॉर्मेट में 22 बार हरीफ टीमों को कोई मैच जीते या ड्रा किए करने का मौका दिए बगैर ही तमाम मैचेस जीते हैं। और T20 फॉर्मेट में रिकॉर्ड 8 बार पाकिस्तान टीम क्लीन स्वीप कर चुकी है। ये पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है। और बतख मामू अजीब आईडी है जनाब, और नाम तो नहीं बताया। अलबत्ता उनका ये कहना है कि क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल तक जा सकेगा और मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन होगा। पाकिस्तान टीम ज़ाहिर सी बात है जा सकती है, अच्छी टीम है। और पाकिस्तान का जो एशिया में हालिया रिकॉर्ड है वो भी अच्छा है, इंडिया में रिकॉर्ड अच्छा है। और जहाँ तक मैन ऑफ द मैच की बात है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट की बात है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसको ये अवार्ड मिलता है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस का जो है पेशगोई नहीं की जा सकती। मौजूदा वक्त में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि शानदार फॉर्म में हैं। बाबर आजम है वनडे फॉर्मेट के अतबार से, विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, और वो इस तरह बहुत सारे खिलाड़ी हैं। केन विलियमसन हैं, उनका तो खैर शिरकत का भी इम्कान कम है, लेकिन बहरहाल इस तरह के बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इस टूर्नामेंट में यादगार कारकर्दगी दिखाकर, फिर बॉलर्स भी हैं, मिचेल स्टार्क हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे बॉलर्स हैं जो कि इस फहरिस्त में अपना नाम बना सकते हैं। शाहीन अफरीदी हैं, शादाब खान हैं, बहुत सारे हैं। तो ये तो अंदाज़ा उस टाइम होगा जब टूर्नामेंट शुरू होगा। और उसके अलावा सवाल अगला है कि कराची से पूछते हैं अयान साद के क्या एशिया कप पाकिस्तान में होगा और पाकिस्तान के लिए मौजूद स्टेडियम कौन से हैं। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ कि एशिया कप के हवाले से अभी भी जो है सवालात जहन में हैं कि क्या इवेंट पाकिस्तान में होगा, नहीं होगा, क्या भारत के जो मैचेस हैं पाकिस्तान से बाहर होंगे। इसके हवाले से अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कोई फ़ैसला नहीं किया। अलबत्ता 50-50 चांस लग रहा है। पहले तो ज़्यादा चांस यही था कि पाकिस्तान ही के अंदर होगा इवेंट होगा, लेकिन अब जो है हालात जो कदर चेंज हो चुके हैं। और जो मौजूद वेन्यू हैं वो 4 हैं जहाँ पर आजकल PSL के मैचेस भी खेले जाते हैं और इंटरनेशनल टीमें यहाँ आकर खेलती हैं। लाहौर, कराची, रावलपिंडी और मुल्तान, यहाँ पर मैचेस हो सकेंगे। और उसके अलावा जर्मनी से माशूक सिंधी पूछते हैं कि पाकिस्तान टीम बहुत कम मैचेस खेलती है, इसलिए बाबर आजम को बिला वजह आराम देना ठीक नहीं है। वो 36-37 साल की उम्र तक खेलता रहा तो कई रिकॉर्ड बना लेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है पाकिस्तान टीम, लेकिन ऐसा तो नहीं कहे कि पाकिस्तान टीम जो है कम मैचेस खेलती है। अगर देखा जाए जब से कप्तान बने हैं बाबर आजम 2020 से, तो 63 मैचेस जीत चुके हैं और सबसे ज़्यादा मैचेस भी खेले हैं पाकिस्तान ने तीनों फार्मेट्स के। ख़ास तौर पर T20 फार्मेट के ज़्यादा मैचेस खेलती है पाकिस्तान टीम। और लेकिन जहाँ तक आराम देने की बात है, वो ख़ुद भी बाबर आजम भी आराम नहीं करना चाहते। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में उन्हें जानबूझकर या ज़बरदस्ती आराम कराया गया था। और जहाँ तक 36-37 साल की उम्र तक रिकॉर्ड तक बहुत सारे रिकॉर्ड कायम करने के बात है, तो आप तो बहुत आगे कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ 30-32 साल तक भी बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके होंगे, बल्कि अभी भी वो बहुत सारे रिकॉर्ड्स के मालिक पहले ही बन चुके हैं। और उसके अलावा सवाल है कि हसन नूर पूछते हैं डस्का से कि टेस्ट फॉर्मेट में बेस्ट जो हिटर है वो कौन है। पावर हिटर की बात पूछ रहे हैं। देखें ये तो हम नहीं कह सकते, छक्कों के लिहाज से कह सकते हैं, लेकिन हम ओवरऑल तेज़ी से रन बनाने के अतबार से देखें कि आखिरी 5 सालों में जिन बल्लेबाजों ने कम से कम 10 इनिंग्स खेली हैं टेस्ट फॉर्मेट की, उनमें स्ट्राइक रेट के अतबार से इंग्लैंड के हैरी ब्रोक सबसे आगे हैं। 98.77 का स्ट्राइक रेट है।
بین ڈکٹ ان کے ساتھی کھلاڑی ہیں، ان کا 95 کا اسٹرائک ریٹ ہے۔ ٹرینٹ بولٹ جو کہ نیوزی لینڈ کے بولر ہیں، ٹیل اینڈر ہیں، 93 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلے ہیں۔ یہ 3 ایسے کھلاڑی ہیں جن کا اسٹرائک ریٹ 90 سے اوپر ہے ٹیسٹ فارمیٹ میں گزشتہ 5 سالوں کے دوران۔ اس کے علاوہ کولن ڈی گرین ہوم نے 81 کے اسٹرائک ریٹ سے رنز بنائے تھے، اور ویسٹ انڈیز کے شیمرون ہٹمیر نے 74.60 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ رنز کیے ہیں۔ اور پاکستان کی جانب سے دیکھا جائے تو ٹیل اینڈر حسن علی 70.15 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ سب سے آگے ہیں۔ تو یہ پاکستان کا ٹریک ریکارڈ ہے۔ اور ویسے بھی اوورال جو میں نے بتا دیے، یہ 5 ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے حالیہ 5 برسوں میں کم از کم 10 اننگز میں بیٹنگ کرتے ہوئے زیادہ رفتار کے ساتھ، زیادہ بہتر اسٹرائک ریٹ کے ساتھ رنز کیے ہیں۔ اس کے علاوہ تھل سے حسنین احمد پوچھتے ہیں کہ بابر اعظم اور رضوان کو آرام دینے سے ٹیم کا ماحول خراب ہو گیا، کیا اب دوبارہ اچھا ماحول بن پائے گا؟ امید اچھی رکھنی چاہیے۔ کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں، شاید نجم سیٹھی صاحب کا جو مقصد ہے وہ یہ نہ ہو، لیکن ان کے بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جن کی وجہ سے جو معاملات ہیں وہ خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن امید ہے کہ ٹیم کا ماحول اچھا ہی رہے گا، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق وہ زیادہ ماحول بگڑا نہیں ہے، اور امید یہی ہے کہ اچھا رہے گا۔ اس کے علاوہ طیب طاہر کا سوال پوچھتے ہیں، صدا حسین ساہی گجرات سے ہیں کہ کیا طیب طاہر ون ڈے ورلڈ کپ کھیل سکے گا، اور کیا مڈل آرڈر میں یا اوپنرز میں سائم ایوب کی جگہ بن سکے گی؟ دیکھیں، طیب طاہر تو میرے خیال میں T20 کا اتنا زیادہ بیٹسمین بھی نہیں لگ رہا جتنا کہ وہ ون ڈے فارمیٹ کا ہے، اس لیے انہیں موقع دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اہم چیز یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف جو 5 ون ڈے میچز کی سیریز کے لیے پاکستان کے اسکواڈ کا اعلان ہوا ہے، اس میں طیب طاہر شامل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال وہ پاکستان کے ورلڈ کپ کے پلان کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ آگے پاکستان نے صرف 3 ون ڈے میچز کھیلے ہیں، افغانستان کے بعد پھر ایشیا کا، پھر ورلڈ کپ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ پلان کا حصہ ہوتے تو انہیں نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کا حصہ بنایا جاتا۔ البتہ حارث سہیل کو لیا گیا ہے، اگر وہ ناکام ہوتے ہیں تو پھر شاید سعود شکیل کی یا پھر طیب طاہر کی جگہ بن سکے۔ اور جہاں تک سائم ایوب کی بات ہے، ابھی انہیں T20 فارمیٹ ہی میں کھلایا جا رہا ہے، اور ون ڈے فارمیٹ میں انہیں فخر زمان، امام الحق، عبداللہ شفیق اور شان مسعود کے ساتھ مقابلہ ہے۔ تو فی الحال سائم ایوب کا جو چانس ہے وہ بھی کم ہی دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگلا سوال ہے جنید صاحب پوچھتے ہیں مردان سے، ان کا یہ کہ PSL 7 اور 8 کی جو ٹیم اونرز ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ جناب جنید اشرف صاحب، ابھی تو ٹیموں کے بارے میں فیصلہ ہی نہیں ہوا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ ابھی اس حوالے سے اقدامات کرے گا، دیگر جو 6 فرنچائزز ہیں ان کو پہلے اعتماد میں لے گا، اس کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا مزید 2 ٹیمیں ایڈ کرنے کا یا 1 ٹیم ایڈ کرنے کا۔ لیکن جب تک فیصلہ نہیں ہوتا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون کون سے آنرز ہوں گے نئی ٹیموں کے۔ لیکن البتہ اس کے حوالے سے بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کی جانب سے بھی آفر آ چکی ہے، 1-2 اور لوگ ہیں جو اس حوالے سے انٹرسٹڈ ہیں، لیکن ابھی فی الحال ان کے نام جو ہے باضابطہ طور پر سامنے نہیں آئے ہیں، اس لیے فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے علاوہ سوال اگلا ہے کہ حیدرآباد سے ہیں، شاید حیدرآباد سے کویشچن پوچھ رہے ہیں عباس قریشی کہ شان مسعود کو T20 فارمیٹ سے کیوں ڈراپ نہیں کیا جاتا؟ شان مسعود دیکھیں T20 ورلڈ کپ 2022 میں میرے خیال میں قدرے بہتر کھیلے تھے، لیکن بدقسمتی سے جس میچ میں کھیلے وہ پاکستان کی شکست کا سبب بنا، جس میں اچھا پرفارم کیا۔ لیکن دوسری بات یہ کہ شان مسعود کا مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید موجودہ جو سیٹ اپ بن رہا ہے اس میں ان کی جگہ نہیں بن رہی ہے پاکستان کے T20 اسکواڈ میں۔ البتہ ون ڈے فارمیٹ میں ان کو کھلایا جا سکتا ہے، لیکن شاید جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی نئی مینجمنٹ ہے ان کا زیادہ پریشر ہے شان مسعود کو کھلانے کے حوالے سے، حتیٰ کہ انہیں شاید کپتان بنانے کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے۔ تو یہ شاید جو نئی مینجمنٹ آئی ہے خاص طور پر ایک شخصیت ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ چانس زیادہ دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ شوکت حسین مظفر گڑھ سے پوچھتے ہیں آپ کیسے ہیں سر؟ میں اچھا ہوں بھائی، بہت اچھا ہوں، بلکہ انشاءاللہ آپ بھی اچھے ہوں گے، اب تو عید کی چھٹیاں گزار رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ حبیب اللہ کوہستان سے پوچھتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے T20 کی پلینگ 11 کیا ہوگی؟ لگتا ہے ایسا ہے کہ آپ نے کویشچن بہت پہلے پوچھا تھا، ہم نے جواب دینے میں تاخیر کر دی، جس کی وجہ سے اب تو آخری ون ڈے میں T20 میچ کھیلا جا رہا ہے، اور اس میں بھی میرے خیال میں وہی پلینگ 11 ہوگی جو کہ پہلے میچ میں تھی۔ اس کے علاوہ اگلا سوال ہے فرید گل، سوال پوچھتے ہیں KP کے مالاکنڈ سے کہ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی کیا ODI جو جوڑی ہے وہ چینج ہوگی یا نہیں ہوگی ورلڈ کپ میں؟ مجھے تو لگتا ہے اس کا امکان کم ہے، کیونکہ حالیہ عرصے میں جن 3 بلے بازوں نے زیادہ رنز کیے ہیں ان میں بابر اعظم کے علاوہ فخر زمان اور امام الحق ہیں، جو کہ پاکستان کی ون ڈے فارمیٹ کی اوپننگ جوڑی ہے،
اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اب پاکستان کے پاس ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے جو وقت ہے وہ کم رہ گیا ہے، اس لیے شاید عبداللہ شفیق یا شان مسعود میں سے کسی ایک کو چانس دیا جا سکتا ہے اگر فخر زمان کی کارکردگی میں عدم تسلسل رہتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید فخر زمان اور امام الحق کے ساتھ ہی پاکستان کی ٹیم جائے گی ورلڈ کپ میں۔ اس کے علاوہ لاہور سے نیہا علی پوچھتی ہیں کہ عباس افریدی کو فہیم اشرف کی جگہ T20 سیریز میں موقع دینا چاہیے تھا یا نہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ورلڈ کپ میں آپ کا مڈل آرڈر بیٹسمین کون ہوگا۔ جہاں تک عباس افریدی کی بات ہے تو میرے خیال میں وہ اچھی فارم میں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف پاکستان سپر لیگ 2023 میں ہی آؤٹ کلاس کارکردگی دکھا سکے ہیں، اس سے پہلے ان کا جو فرسٹ کلاس کیریئر ہے یا نیشنل T20 کپ میں کارکردگی زیادہ اچھی نہیں ہے، تو انہیں میرے خیال میں ابھی تھوڑا اور جو ہے پالش ہونے دینا چاہیے، اس کے بعد موقع دینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ میرا مڈل آرڈر بیٹسمین کون ہوگا، تو ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ افتخار احمد اور خوشدل شاہ کے اوپر کام کیا جائے، اور حارث سہیل بھی اگر پرفارم کر جاتے ہیں تو شاید انہیں آگے کنٹینیو کیا جا سکتا ہے، ورنہ ان کی جگہ کسی اور کھلاڑی کو موقع دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو سوال ہے آج کا آخری سوال شامل کرتے ہیں، یہ سوال پوچھا ہے بہاولپور سے سیم شوکت ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی اچھا مڈل آرڈر بیٹسمین نہیں ہے کیا، تو اس صورت میں آصف علی اور خوشدل شاہ کو کیوں موقع نہیں دیا جا سکتا۔ دیکھیں آصف علی کو میرے خیال میں بہت زیادہ مواقع دیے جا چکے ہیں، اور خوشدل شاہ کی بات یہ ہے کہ 2020 میں وہ قدرے اچھے تھے، میچ فنیشنگ کے وقت پہ اچھے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کو میچز جتوانے میں کامیاب رہے، تو کسی حد تک خوشدل شاہ کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن میرے خیال میں آصف علی کا نہیں لگتا۔ لیکن چونکہ ورلڈ کپ ایشیا کپ میں ہونے جا رہا ہے تو شاید آصف علی پر بھی چانس لیا جا سکتا ہے، لیکن جس طرح کی ان کی حالیہ کارکردگی رہی ہے، چاہے پاکستان میں رہی ہو پاکستان ٹیم کے لیے یا پاکستان سپر لیگ میں رہی ہو، تو اس قدر اعلیٰ کلاس کی نہیں ہے کہ ان پر ایک بار پھر اعتماد کیا جائے۔ البتہ افتخار احمد کے اوپر ان کو کام کیا جا سکتا ہے، موقع دیا جا سکتا ہے، عماد وسیم کو لایا جا سکتا ہے جو کہ بولنگ کے ساتھ ساتھ اچھے میچ فنیشر بھی ہیں، اور حارث سہیل کے اوپر تجربہ کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی کارکردگی کیسی رہتی ہے، اور اگر وہ اچھی کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہتے ہیں تو پھر میرے خیال میں پاکستان کی جو مڈل آرڈر کی لائن اپ ہے اس کو چینج کرنے کی زیادہ ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، یہ ان کے سوالات کے جوابات شامل کیے، اور کوشش کریں گے جو باقی سوالات جو رہ گئے ہیں ان کے جوابات بھی بہت ہی جلد آپ کی خدمت میں پیش کریں۔